اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، جس وقت ہم کسی کو تبلیغ کریں اسلام کی تو ہمارے پاس کچھ اصول ہونے چاہیے۔ ان میں سے ایک ایسی بات جس کے اوپر قرآن مجید نے روشنی ڈالی آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے کہ تبلیغ اس وقت تک نہیں کی جا سکتی جب تک بندے کو خود نہ علم ہو۔ جب خود علم ہوگا تو تبھی تبلیغ کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، لوگوں کو اپنے رب کے دین کی طرف، رستے کی طرف بلاؤ حکمت سے، والموعظۃ الحسنۃ، اور اچھی نصیحت سے۔ اب یہاں پر تھوڑی جو کمیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، اور آج کل بہت زیادہ ہیں، تھوڑی نہیں معذرت سے، آج کل بہت زیادہ ہیں، تھوڑی تو پہلے تھیں اب بہت زیادہ ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ آج کل لوگوں نے خطیبانہ رنگ کو اور میٹھی میٹھی باتیں تراشنے خراشنے کو موعظۃ الحسنہ اور حکمت میں شامل کر لیا ہے۔ یعنی کہ کہتے ہیں جب کسی کو دین کی طرف بلانا ہے تو حکمت سے مراد یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے اس کے سامنے میٹھی میٹھی باتیں رکھو، اس کو نرم و ملائم طریقے سے جو ہے اس طرف لے کر آؤ۔ بھئی بات سیدھی سی ہے کہ جو بندہ نرم و ملائم زبان سمجھے گا تو وہ آخر کیسے جو ہے وہ حق کی طرف آئے گا۔ اگر ہم ان کے تعویل مان لیں کہ حکمت اور موعظۃ الحسنہ سے مراد خطابات ہیں، جس طرح کے آج کل کیے جاتے ہیں، اور خطیبوں کو بڑے بڑے پیسے ملائے جاتے ہیں، اور نعت خوانیاں ہیں، اور تحریکیں بنا کر لوگوں کو اپنی اپنی مجلسوں میں دعوت دینا تاکہ ادھر بلا کر ہم لوگوں کو دین پھیلائیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں بھی انہی کا حصہ رہا، اور آج الحمدللہ میں ان سے سب سے بری ہوں کہ میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کو یہ نرم و ملائم طریقے سے لے کر آتے ہیں تو جب ان کے پاس حق بات اگر ظاہر ہو بھی جائے تو وہ مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو کیا حکمت اور موعظۃ الحسنہ کا مطلب یہی تھا کہ جس وقت تم لوگوں کے سامنے پھر حق بات رکھو تو وہ تمہارے مخالف ہو جائیں؟ حالانکہ میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں حکمت اور موعظۃ الحسنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کیا تھی اور موعظۃ الحسنہ کیا تھا؟ حکمت یہ تھی کہ تم لوگوں کو مثالوں کے ذریعے سمجھا کر جو ہے وہ حق کا قائل کرو، کیونکہ قرآن مجید کے اندر بھی بارہا مثالوں کا ذکر آیا ہے۔ حکمت سے مراد یہ ہے کہ تم لوگوں کے سامنے مثالیں بیان کرو تاکہ ان مثالوں سے وہ سمجھ جائیں، اور موعظۃ الحسنہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ تم اپنی طرف سے بھی اگر کوئی بات بنا کر ہدایت کی طرف کسی کو بلانا چاہو تو وہ ایسی بات ہونی چاہیے جو حق کے مخالف نہ ہو بلکہ وہ حق کے موافق ہو۔ تو جس وقت ہم کسی کی خوشامد کریں گے، اس کے ساتھ میٹھا میٹھا بولیں گے، اور وہ سمجھے گا یہی کہ بھئی یہ تو میٹھے میٹھے بول ہی ہیں، تو جس وقت ہم ان کو یہ سمجھائیں گے کہ بھئی یورپ کے بھی مخالف ہونا آپ نے بھئی کفار کے مخالف ہونا ہے، تو وہ یقیناً لا محالہ ہمارے مخالف ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے یہ بات کرنے سے پہلے آپ نے اس کے سامنے اسلام اور کفر کا فرق واضح کرنا ہے۔ اگر آپ اس کے سامنے اسلام اور کفر کا فرق واضح نہیں کر سکتے، اس کو آئینہ نہیں دکھا سکتے، تو آپ حکمت اور موعظۃ الحسنہ کہاں سے لے آئیں گے؟ حکمت اور موعظۃ الحسنہ تو ایک زائد چیز ہے جو آپ کی تبلیغ کے اوپر منحصر ہے، اور جس وقت آپ کو ہی علم نہیں ہے تو آپ حکمت اور موعظۃ الحسنہ کہاں سے لائیں گے؟ ہاں، آپ پھر اس وقت آپ کے پاس حکمت اور موعظۃ الحسنہ یہی ہوگی کہ آپ لوگوں کو خوشامدیں کرتے رہیں۔ کسی کا کوئی فوت ہو گیا تو وہاں پر چلے گئے اور جا کر جھوٹی خوشامد کر دی، ہاں بھی تیرا باپ بڑا نیک تھا، ہاں بھی تو بھی بڑا نیک ہے، حالانکہ وہ زمانے کا لوچ اور بھلونگ ہو، وہ حرامی ہو، خبیث ہو، تو اس کی جا کے خوشامد کر دیں۔ یہ ہے حکمت اور موعظۃ الحسنہ۔ جس طرح کہ آج کل شروع ہو رہا ہے کہ خطبہ جو ہیں وہ جس وقت خطاب کرتے ہیں تو وہ نیچے بیٹھے ہوئے سب سے حرامی کو کہتے ہیں کہ حاجی صاحب اللہ تعالیٰ تواڈے تے کروڑا رحمتہ فرمائے۔ دیکھو بھئی، کیا یہ حکمت اور موعظۃ الحسنہ ہے؟ حکمت اور موعظۃ الحسنہ کبھی بھی نبیوں کی تعلیمات سے باہر نہ ہوا۔ اچھا، میں نے یہ اتنی آیت کا، یہ ایک مکمل آیت ہے، آیت کا جوز تو لوگ پڑھتے ہیں، مکمل آیت بھی چھوڑ جاتے ہیں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَجَادِلْهُمْ، اور ان سے بحث کرو، جدل کرو۔ بحث کرو یعنی کہ ان سے جدل کرو، جدل یعنی کہ ان سے کلام کرو۔ آج کل لوگ کہتے ہیں چل میں نہیں تیرے نہ گل کرنی، تو ویسے ہی بڑھیا کرنا۔ تو یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے وَجَادِلْهُمْ، ان سے بحث کرو، بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے طریقے سے، یعنی کہ مجادلہ بھی ان سے کرو اور اچھے طریقے سے مجادلہ کرو۔
ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے گمراہ رہے گا، اور وہ خوب جانتا ہے کون اس کے راہ پر ہدایت پا جائے گا۔ یعنی کہ ہمارے ذمے کتنی چیزیں لگیں، ایک حکمت اور موعظۃ الحسنہ، اور اس کے بعد مجادلہ۔ آج کے دور کے اندر نہ تو حکمت رہی اور نہ موعظۃ الحسنہ رہا۔ حکمت یہی ہو گئی کہ جس کو ہم نے دیکھا نا کہ یہ بندہ جو ہے یہ شان اہل بیت سنتا ہے، تو ہماری حکمت اور موعظۃ الحسنہ شان اہل بیت پر ہی لگی ہوئی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ماں کی شان سنتا ہے، تو ہماری حکمت اور موعظۃ الحسنہ جو ہے وہاں کی شان کے اوپر ہی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ کون سی تبلیغ کا طریقہ ہوا؟ جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کمپیوٹر موبائل سے دین سیکھیں گے، تو ہم موعظۃ الحسنہ اور حکمت جو ہے وہ کمپیوٹر موبائل سے ہی لے رہے ہیں اور اسی کے ذریعے سے دے رہے ہیں۔ یہ کیا طریقہ کار ہوا بھائی؟ حکمت اور موعظۃ الحسنہ تو وہ ہے کہ مثالیں بنائیں، اور اپنی طرف سے اگر کوئی بات بھی بنانی ہے تو ایسی بات بنائیں جو لوگوں کو حق کی طرف بلائے۔ اور اس کی تفسیر بہت لمبی ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، لیکن مجھے غصہ اس بات پر ہے کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ بحث والے لفظ کو کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ ظاہر بحث کب ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ بحث کب ہوگی؟ بحث اس وقت ہوگی جب دو نظریات ہوں گے یا زائد نظریات ہوں گے، تب بحث ہوگی، تب مجادلہ ہوگا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے سامنے کوئی بولے نا، خطیب صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جو بیان کر دیا ہے جھوٹا سچی بات، اگر کوئی حوالہ مانگے تو کہتے ہیں یار یہ تو لڑاکا ہے، یہ تو بحث اور مباحث کرتا ہے۔ تو وہی اس خطیب کو جوتیاں مار کے نیچے اتارو، اس نے قرآن نہیں پڑھا، فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے طریقے سے مجادلہ کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ میں جانتا ہوں کہ کس کو ہدایت دینی ہے، کون ہدایت پر آئے گا اور کون بے ہدایتہ رہے گا۔ تو آج کی اس نشست کے اندر میں نے اپنی دل کی ایک براس نکالنی تھی، وہ یہ تھی کہ حکمت اور موعظۃ الحسنہ آج کل نام بن گیا ہے خطیبوں اور نعت خوانوں کا، کہ وہ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسی نعت پسند کریں گے، کس نظریے سے پسند کریں گے، اور کیسے لچکدار پسند کریں گے، اور کیسا تماشائی بنائیں گے۔ یہی حکمت اور موعظۃ الحسنہ رہ گیا۔ اور اس کے علاوہ خطیبوں کے علاوہ جو خود کو مبلغین کہتے ہیں، ان کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ بھی رنگ برنگ کے طریقے تراشتے خراشتے ہیں کہ کس طرح ہم لوگوں کو جو ہے وہ اپنے پیچھے لگا لیں، اسلام کے پیچھے نہیں، اپنے پیچھے۔ جس وقت کوئی اسلام کے پیچھے کسی کو لگائے گا تو وہ دوسرے بندے سے اپنے مفادات حاصل نہیں کرتا۔ لو جی آج یہ دیکھ لو جی، آج ہم نے یہ چھاپ دیا ہے تو وہ چھاپ دیا ہے، تو یہ مفادات حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي، یہ مجادلہ تو آج کسی تحریک تنظیم کے اندر نظر ہی نہیں آتا جو اسلام کے نام پر بنی ہوئی ہیں۔ مجادلہ تو ان کے اندر ہے ہی نہیں، بلکہ جو بندہ انہیں کہے کہ اب غلط ہو اس مسئلے میں تو اس کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت سے اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، والموعظۃ الحسنۃ، اور موعظہ حسنہ سے، وجادلہم، اور ان سے مجادلہ کرو، باللتی ہی احسن، جو کہ اچھا انداز ہو، اچھے طریقے اور اچھے پیروں میں ہو۔ یعنی کیا مطلب کہ اس سے فسادات نہ نکلیں۔ مجادلہ اور بحث ہو لیکن اس سے فسادات نہ نکلیں۔ تو ظاہر ہے کہ فسادات کا دروازہ کیا مطلب ہے کہ اسے تم نے ہاتھا پائی تک نہیں جانا۔ یہ آگے جو ہے یہ مبلغانہ انداز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو انداز ہیں بادشاہوں کے، مسلم بادشاہوں کے، خلفاء کے، وہ دیگر جگہ پر بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ایک مبلغ کے بارے میں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔